بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و انصاف پر مبنی فیصلے کسی بھی معاشرے کی بقا اور امن و سلامتی کے ضامن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور میں کسی شخص کے دیوالیہ ہو جانے یا موت کی صورت پر فیصلے کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دیوالیہ ہو جائے اور قرض خواہ بعینہ اس کے پاس اپنا مال پائے، اس مال کو لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ شرعاً مفلس اس کو کہتے ہیں جس کا قرض اس کے اثاثوں سے زیادہ ہو۔ اس کی تائید میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو بے آبرو کیا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، چنانچہ یہ شخص ان نیکیوں میں سے لے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے ظالم باقی رہیں گے، تو وہ مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر جب اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی لیکن قرض خواہوں کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، بلکہ قرض خواہوں کے قرضے ابھی باقی ہوں گے، تو ایسا شخص مفلس ہے۔ یہیں سے یہ بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ شرعاً مفلس وہ ہے جس کے اثاثے اس کے قرضوں سے کم ہوں۔ حضرت ابو بکر بن رحمان بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مال فروخت کرے اور اس کا خریدار دیوالیہ ہو جائے تو بائیں اپنا مال خریدار کے پاس جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر مشتری فوت ہو جائے تو بائیں باقی قرض خواہوں کے ساتھ برابر کا حصے دار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مر جائے یا دیوالیہ ہو جائے اور وہ شخص جس نے سامان اس کے پاس بیچا تھا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، وہ سامان اس سے لے لے۔ حضرت اسعد بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو لکھا، جب کسی شخص کا مال چوری ہو جائے اور وہ شخص اپنا گم شدہ مال کسی جگہ پر پائے تو وہ شخص اس مال کو لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ حضرت اسعد بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے مجھے یہ لکھ بھیجا، میں نے جواب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چوری شدہ مال کسی دیانتدار شخص کے ہاں پائے تو مالک چاہے تو اس کی قیمت ادا کر کے لے لے اور چور کا تعاقب کرے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ اسی کے مطابق فیصلے فرماتے رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔